امریکی نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، کہا معقول ڈیل کی پیش رفت کی ہے، ڈیل قبول نہ کی گئی تو امریکہ ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور سخت کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے اعزاز ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو گزشتہ 47 سال میں کسی امریکی صدر نے نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا کہ ایران کے قاتلانہ مشینری کو ختم کیا جائے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز ایران کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کے اعلان کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی ناکہ بندی پہلے ہی اسے بند کر چکی ہے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر عالمی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ امریکی صدر کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے، مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد کل ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور بہت سیکریسی ہے ہمارے اپنے فورن آفس سے، صرف اسلام آباد میں سیکیورٹی کی بات ابھی تک ہو رہی ہے، اور باقی اگر دیکھا جائے تو اینالسٹ کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہے چیزوں کو پارس کرنا، کیونکہ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور جو ایکشنز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پوسچرنگ میں ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ پوزیشن کو بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہونے دے رہی ہیں، لیکن ایکشنز میں اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیز دوبارہ پاکستان کے بچھائے ہوئے میز پر دوبارہ سے نیگوسیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے بیانات سے زیادہ ان کے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے، جو کہ پاکستان مسلسل جو ہے پچھلے خاص طور پہ ایک ہفتے میں ایران جو ہے دوبارہ جانا، پھر سعودی عربیہ دوبارہ جانا، پھر ترکی کے اندر جو اناطولیہ ڈپلومیسی فورم ہو رہا تھا، وہاں پہ جو چیزیں ہوئی، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ان ڈسکشنز میں جو ٹرمپ کا پرانا وتیرہ ہے جو انہوں نے رشیا کی نیگوسیشنز میں بھی رکھا، تو ہمیں بھی جو ہے اب اگلے آنے والے دنوں میں بھی ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا کر رہے ہیں اور ایکشنز کیا ہیں، اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ اتنے ہی سٹینڈ لے رہے ہیں اور اتنی ہائپر میسکولینٹی دکھا رہے ہیں تو پھر آپ نیگوسیشن کی میز پہ کیوں کر آئیں گے؟ اور اگر آپ نیگوسیشن کی میز پہ صرف بیٹھ کر گھورنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے اور امریکی فوج کتنی طاقتور ہے یہ کہہ کر اٹھ جانے والے ہیں، تو عموماً ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اس سے پہلے ہسٹری میں بھی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ صرف اس کے لیے ٹریول کر کے آ جائے کہ اس نے اکراس دا ٹیبل کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں تم سے کتنا طاقتور ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کی باتیں بہت سی ہیں اور بہت سی باتیں کی جا چکی ہوں گی، بہت سے بیانات ایسے ہوں گے، بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جو آلریڈی سیٹل ہو چکے ہوں گے، لیکن ہمیں جو ہے وہ مسلسل ٹوس پہ رکھنے کے لیے کچھ ایسے بیانات جو ہیں وہ مسلسل آپ کے سامنے آتے رہیں گے جو ہمیں کنفیوز کرتے رہیں گے اور ہم سوچتے رہیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ان بیانات کا مقصد کیا دوسری پارٹی کو پریشرائز کرنا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ جتنی سے زیادہ چیزیں منوائی جا سکیں؟ نہیں، یہ ٹیکٹکس نہیں ہے، یہ کنونشنل سینس میں ہم ان کو ٹیکٹکس کہہ سکتے تھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بری طرح جو وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن ہے ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین ٹو گروپس۔ ایک جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل بھی تباہ و برباد ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ میں ایران کو بھی برباد ہونا ہے، وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہیں جن میں سینٹی پریویل کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آج کا دن ہمیں بچ جانا چاہیے، بچ جانا بہادری ہے، مر جانا بہادری نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتنی ٹکل ہے کہ ٹرمپ کو اپنا آپ بچانے کے لیے، خود کو بلیک میل ہونے کے لیے، اور ایون ان کی اپنی لائف کو بھی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ ان کے 2 اسیسینیشن کی اٹیمپٹس آلریڈی ہو چکی ہیں۔ ریسنٹلی ان کے درمیان جو ہے جو ان کے جو انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں جنہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ایک ایسا سیکیورٹی کا بندہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جو کہ اس دن سیکیورٹی ڈیٹیل پہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو اس طرح کی سگنلنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس کی مرضی کے بغیر بھی ہیں، پلس ان کی مسز نے ملانیا نے ایک ایمرجنسی پریس بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ جی میرا ایپسٹین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو بہت سی چیزیں ملتی ہوئی وہ آخری لمحے تک یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کسی نیگوسیشن کے حتمی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم خود بھی سیف پیسج ڈھونڈ رہے ہیں اور ایران کو بھی سیف پیسج جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے اوپر بہت پریشر ہو، ان کو اس چیز سے بہت زیادہ تھریٹ بھی ہو، لہٰذا وہ یہ بیانات بھی دیتے رہیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔
آپ ادھر سے چل پڑے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے کہ آپ ٹھیک ہے، ایک جانب بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری جانب نیگوسیشن کے لیے اسلام آباد دوسرا دور بھی کل ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ٹیم بھی بھیج رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر شازیہ. جوہر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جانب الزامات کا اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب مذاکرات کے لیے ٹیم بھیجی جا رہی ہے اور سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں، ایک طرف تو یہ کورس آف ڈپلومیسی چل رہی ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جس میں دونوں قسم کے پھر یہ ظاہر ہے تھریٹس بھی چل رہے ہیں، اب وہ دونوں طرف سے چل رہے ہیں. تھوڑی سی برنکس مین شپ بھی چل رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک پیریڈ ہے ابھی، جو ایک انٹریگنم آیا ہے بیسیکلی ایک مذاکرات کے راؤنڈ اور دوسرے مذاکرات کے راؤنڈ کے بیچ میں، اس میں دونوں سائڈز اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جن ایشوز پہ وہ سٹک ہیں اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کی کوشش ہے کہ ان کی مرضی کا اس پہ جو ہے نا جو ہے فائنل اگریمنٹ ہو. تو وہ ایشوز کیا ہیں؟ وہ مینلی تو ایک نیوکلیر ایشو ہے اور پھر دوسرا یہ سینکشنز کا پہ جو ریلیف ہونی ہے اور انفریزنگ آف ان کے فنڈز وغیرہ ہیں، اس قسم کے معاملات ہیں. اور تھوڑا سا نئے ہارمز کو پہلے ایران یوز کر رہا تھا بہت بڑی لیوریج کے طور پہ، تو اس کو امریکہ نے تھوڑا سا نیوٹرلائز کر دیا بلاکیٹ کر کے. تو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نا جنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پھر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہی ہوتی ہے، ساتھ اکنامک وار بھی ایک چل رہی ہے. وہ پہلو ہیں سارے. لیکن اس میں اہم چیز یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں، خصوصاً جس طرح میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ جو نیوکلیر ایشو ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق ابھی ہے دونوں کی پوزیشنز میں. فرق تو خیر خاصا زیادہ ہے، لیکن جتنا وہ قریب لانا چاہ رہے ہیں اس میں ابھی کچھ کمی ہے. تو اس میں اب دونوں سائڈز کی کوشش یہ ہے کہ جو ہے کسی طرح ظاہر اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر بنائیں تاکہ یہ مذاکرات ہوں. اور جو انڈیکیشنز وہ دے رہے ہیں کہ پہلے ٹیکنیکل لیول پہ ہوں گے یا اس سے اگر ہائر لیول پہ ہوتے ہیں تو پھر ریپرزینٹیو لیول پہ ہوں گے، اور پھر ایک بار جب اتفاق ہو جائے گا تو پھر پرہیپس اس وقت ٹرمپ خود بھی آنا چاہیں تو اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتفاق ہو جاتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کریٹیکل فیز ہے، بہت اہم بھی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف آپٹکس ہیں یا صرف یہ جو ہے نا وہ کوئی کنفیوژن میں آ کے بیانات دے رہے ہیں یا کسی کو صرف پلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ وہ جسے کہتے ہیں یہ اس وقت وار یا بلکہ گیم تھیوری ان ایکشن ہے اور ایک پرپز اورینٹڈ چیز ہو رہی ہے. اس میں بس ایک اور ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اہم ہے، وہ میں لاسٹلی کہوں گا، وہ یہ دیکھیں امریکہ نے اسرائیل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اسرائیل ایک پارٹی ہے ساری جنگ میں، ایک فریق تو ہے نا وہ، لیکن مذاکرات میں تو شامل نہیں ہے. تو پھر اس کو کون لے کے چلے گا ساتھ؟ کون اس کی گارنٹی دے گا؟ ظاہر امریکہ نے دینی ہے. اور اگر امریکہ نے وہ گارنٹی دینی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر ان کے مطالبات جو ان سے بیچ میں جو ان کے بالکل جو کور ایشوز ہیں ان کو تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور کور ایشوز میں پھر اس میں یہ چیز آتی ہے نیوکلیر پہ. اور نیوکلیر میں کیا جو اس کے اندر کیا کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو زیرو انریچمنٹ ہے یا فریز جو کرنی ہے بالکل نیوکلیر انریچمنٹ کی، یورینیم کی افزودگی کی، وہ کتنے عرصے کے لیے ہونی ہے. امریکن چاہتے تھے 20 سال کے لیے، ایران 5 سال کی بات کر رہا ہے. اس میں بیچ میں کہیں اتفاق جو ان سے نہ ہونا ہے. اور دوسرا اس پہ وہ جو 450 کلو گرام افسودہ یورینیم پڑا ہوا ہے ایران کے پاس، 60% جو افسودہ، اور آپ کو پتا ہے 90% جتنے جا کے تو آپ ویپنز بنا سکتے ہیں. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو جو ڈاؤن بلینڈ کرنا ہے، کیا وہ ایران میں ہوگا یا وہ امریکہ کی خواہش تو یہ تھی کہ اس کو کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے، خصوصاً امریکہ کے جس کے وہ بیان بھی دے چکے ہیں اس سے پہلے. ایران وہ کرنے پہ تو تیار نہیں ہے. وہ پھر کہتے ہیں چلے IAEA کے حوالے ہو سکتی ہے، ایک وہ چیز بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کی انسسٹنسی کہ نہیں ایران کے اندر ہی چلے باہر سے انسپیکٹرز آئیں اور اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دیں، یعنی کہ اس کی افزودگی کی شرح 60% سے کم کر کے تو وہ 3.67% تک بھی لا سکتے ہیں جو سویلین نیوکلیر یوز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو دیکھیں ابھی بھی ایشوز ہیں. یہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے اور یہ جو اس قسم کی ساری اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے گیم تھیوری چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں، ایک وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو رہی، اس کو ایک بالکل اس کی کوئی وجہ ہے. تو لیکن امید بس ہماری یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور پاکستان نے بڑا ہی ریمارکیبل کام کیا ہے اس میں، ان دونوں سائڈز کی پوزیشن جو سی ہے وہ قریب لانے میں، کیونکہ اس سے پہلے ایشوز بہت زیادہ تھے. اب ایٹ لیسٹ بالکل آپ جو ان سے نا نیرو ڈاؤن تو کیا ہے انہوں نے ڈفرینس کو. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب یہ مذاکرات ہوں، پہلے جس لیول پہ بھی ہوں، ٹیکنیکل پہ ہوتے ہیں یا اس سے ذرا ہائر لیول پہ ہوتے ہیں، اس میں یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں. اور جب ریزالو ہو جائیں گے تو پھر میرا اندازہ ہے کہ پھر اگر ہو جاتے ہیں اور ایک کمپریہنسو اگریمنٹ کی بات بن جاتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ
ٹھیک ہے جوہر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، ایک اپڈیٹ آئی ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط پر زور اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ ناگزیر ہے، اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان آج اہم ٹیلی فونک رابطے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ جوہر سلیم صاحب، جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح یہ رابطے ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 3 ملکوں کا دورہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 دن ایران میں موجود رہے، تو جو مذاکرات کا پہلا دور تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 50% چیزوں پر اگر اتفاق ہو گیا تھا، تو پھر اس طرح کے جو ملاقاتوں اور دوروں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور ہے، اس میں 30% اور اتفاق ہو جائے گا، تو تیسرا دور بھی مذاکرات کا ہو سکتا ہے، لیکن پازیٹیو یہ ہوگا کہ مزید چیزوں پر اتفاق ہو جائے گا۔ یہ پازیٹیو یہ ہوگا کہ جو ہے نا براڈ جو پیرامیٹرز ہیں نا اس پہ اتفاق ہو جائے، بعد میں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز جو ہے نا وہ پھر کئی چیز جو بعد میں جو ہے نا منوشیا جس کو کہتے ہیں یا ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں وہ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گی۔ ظاہر ہے سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ کمپریہنسو اگریمنٹ تیار ہو جائے اس میں اور اسی جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس میں ہو جائے، بیکاز بات یہ ہے کہ جتنا یہ بات پھر ڈریگ کرتی جائے گی اس میں پھر تھوڑا سا احتمال جو ہے نا مس کیلکولیشن کا وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی وقت دوبارہ سے اسکلیشن کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو بھی وقت ہے یہ بہت ہی کرٹیکل یا فیصلہ کن ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ اس لیے آپ کو یہ سفارتکاری اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے بار بار جو پاکستان ہر لیول پہ پاکستان ایران کے ساتھ کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، پھر ظاہر ہے چین کے ساتھ بھی رابطے میں ہوگا، چین بھی بہت اہم ملک ہے اس میں، پھر اسی طرح امریکہ جب کر رہا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہوگا مسلسل، تو اسی طرح ہم خلیجی ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کیونکہ وہ بھی تو ایک پارٹی ہیں اس میں، ان پہ بھی تو اٹیک ہوا ہے اس جنگ میں، تو اس لیے یہ جو اس وقت ساری ڈپلومیسی آپ کو چل رہی ہے وہ اس کا مطمئن نظر یہی ہے کہ جو ہے نا یہ ڈفرینسز نیرو ڈاؤن ہو کے کہیں اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ ایک اگریمنٹ سائن ہو سکے، اور باقی اگر کچھ رہ جاتا ہے پھر ڈیٹیلز وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اب یہ جو ڈیلیگیشن لیول کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے یہ مذاکرات بھی بہت اہم ہوں گے۔ اچھا، جس طرح جوہر صاحب آپ بات کر رہے تھے یورینیم افزودگی کے حوالے سے، کیا یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس طرح اس پہ امریکہ کی جانب سے اس سے پہلے بیان دیا گیا کہ اس کو امریکہ منتقل کیا جائے گا جو یورینیم ایران کے پاس ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری مٹی کی طرح ہے اور اسے ہم ایران سے باہر منتقل نہیں کریں گے، کیا اس پر اتفاق ہو سکتا ہے کسی قسم کا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، دیکھیں جو ایران بھی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاؤن بلینڈ تو کرنے کو تیار ہیں کہ اس کو، کیونکہ وہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ میں بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، وہ بہت اہم ہے، یہ کہاں پہ ہے اس وقت یہ مواد، یہ ناتانز اور فردو اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں امریکہ نے تباہ کر دی ہیں آلریڈی، اس میں یہ زمین کے نیچے بہت زیادہ گہرائی پہ موجود ہے، اس گیس کی صورت میں موجود ہے جو سلنڈرز میں ہے، تو وہ خیر سولیڈیفائی ہو سکتی ہے اور اس کو آج جو ظاہر ہے کہ آپ مزید اس کو انرچ کر سکتے ہیں، تو وہ ابھی دونوں ملکوں نے مطلب ریٹریو کرنا ہے، پہلے تو ادھر سے نکالیں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے جس پہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اکٹھے ریٹریو کریں گے اور پھر وہاں سے، لیکن بات اعتماد کی آ جاتی ہے نا کہ وہ ایران جب کہتا ہے کہ جی ایران نہیں کریں اس کو ڈاؤن بلینڈ، کہ جی ٹھیک یہ باہر نہ جائے ایران سے، اس کو یہیں پہ آپ کیمیکل پروسیسز کے ذریعے اس کو اس کی جو افزودگی ہے اس کی شرح کم کر کے اس کو مثال کے طور پہ 3% پہ لے جائیں، لیکن امریکہ جو ہے انسسٹ وہ کر رہا ہے کہ نہیں جی اس کو ایران سے باہر جانا چاہیے، IAEA کے پاس جائے یا پہلے تو امریکہ کے پاس، وہ کہہ رہے، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں، اور اسی طرح جو دوسری والی میں نے زیرو فیس کی بات کی ہے وہ کتنے سال کے لیے ہوگا، یہ کریٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ چین کی پوزیشنز پہلے سے قریب آ رہی ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تک پورا وہ مکمل اتفاق ہوا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، اور ڈاکٹر شازیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، احمد سعید مناز صاحب، ڈاکٹر سعید زمان صاحب، اس تمام تر معاملے پر ہمیں ڈیٹیلز سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔